السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عزیز کا سوال تھا کہ قربانی میں صاحب نصاب کسے کہتے ہیں، نصاب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی وضاحت یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہوگی۔ شریعت میں قربانی واجب ہونے کے لیے آدمی کے پاس کیا ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جو شرائط کتب فقہ میں لکھے گئے ہیں، ایک شرط تو یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی غیر مسلم بھائی قربانی کے دنوں میں مسلمان ہو جائے اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کی وجہ سے اسے قربانی واجب ہو جائے، جس کی تفصیل آگے آئے گی، تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور جو غیر مسلم بھائی اپنے مندروں میں ہو یا اپنے کسی دیوتاؤں کے نام پر جو کچھ بھی ذبح کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب اللہ کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو مسلمان ہونا شرط ہے، چونکہ اللہ کے نام پہ کاٹنے یا کٹنے کے لیے پہلے اللہ کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے آزاد ہونا۔ اب اس زمانے میں تو تقریباً سبھی لوگ آزاد ہیں۔ غلامی کا سلسلہ اللہ نے اپنے کرم سے اور اسلام نے اپنے تمام احکام کے ذریعے سے کہ کفارے میں غلام آزاد کریں، غلام آزاد کرنے کے جو فضائل اور شرائط ذکر کیے گئے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ نے وہ دور ختم کر دیا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، یعنی اپنے گاؤں میں، اپنے وطن میں ہو۔ اگر سفر کی حالت میں ہو تو چونکہ آدمی سفر کی حالت میں ہونے کی وجہ سے خود کافی حالات سے گھرا رہتا ہے، اس واسطے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اس زمانے میں چونکہ اللہ نے مال کی سہولت کے لیے بہت سے اسباب رکھ دیے ہیں، ATM کارڈ ہے، آن لائن ٹرانسفر کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے مسافر پر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ویسے 3 دنوں میں سے اگر کسی ایک دن بھی آدمی مقیم ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اپنے وطن میں رہتا ہے۔ 3 دنوں میں سے 1-2 گھنٹے پہلے بھی اگر وہ قربانی کے ایام میں سفر سے واپس آ گیا تو بھی اس پر قربانی واجب رہتی ہے۔ چوتھی شرط ہے بالغ ہونا۔ اس واسطے نابالغ بچے پر اگرچہ کہ وہ مالدار ہو، پھر بھی مفتہ بھی قول یہی ہے کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو۔ یہی چیز ہے جو سمجھنے کی ہے، جو پوچھی بھی گئی ہے کہ صاحب نصاب ہونے کا مطلب کیا ہے۔ نصاب کا مطلب شریعت میں ایک مال کی مقدار متعین کی گئی ہے کہ اتنا مال جس کے پاس ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ ہر شخص پر قربانی واجب کر دی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ غریبوں کو اس میں حرج لازم آئے گا۔ تو شریعت نے ایک ٹارگٹ رکھا ہے کہ اتنا مال جس کے پاس ہو اس پر قربانی واجب کریں، اور جس کے پاس اتنا مال نہ ہو اس پر قربانی واجب نہ ہو۔ تو جو ٹارگٹ جس کے پاس ہوگا اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اسلام میں وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ پہلی چیز، جس کے پاس 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام سونا ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ عورت کے پاس ہے تو عورت پر واجب ہے، مرد کے پاس ہے تو مرد پر واجب ہے۔ دوسری چیز، 61 تولہ 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو، مرد کے پاس ہو یا عورت کے پاس ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، چین کی شکل میں ہو، کڑے کی شکل میں ہو، جیسے بھی ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ تیسری چیز، اس چاندی کی جو مقدار ذکر کی گئی 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام، اس کے برابر کیش پیسہ اس کے پاس رکھا ہوا ہو، یعنی 25,000 30,000 کے آس پاس، آدھے کلو سے زیادہ چاندی آ جاتی ہے، 60 تولہ چاندی آ جاتی ہے تقریباً۔ مارکیٹ میں اس کا ریٹ معلوم کر لیا جائے کہ 61 تولہ چاندی کی کیا ریٹ ہے۔ اتنا کیش اگر ان 3 دنوں میں کسی کے پاس آ گیا، کما کے آیا، ہدیے میں آیا، تحفے میں آیا، حلال طریقے سے جیسے بھی آیا ہو، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ انہی دنوں میں سیلری ملی، کسی کی 30,000 سیلری تھی، بقرعید کے 3 دنوں میں اسے سیلری مل گئی 30,000، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یا چوتھی چیز، کسی کے پاس تجارت اور بزنس کا مال رکھا ہوا ہے اور جس کی قیمت اتنی ہے کہ اس کو 30,000 سے زائد اس کی قیمت ہو سکتی ہے وہ بزنس کے مال کی،
تو ایسے تاجر پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کے پاس پانچویں چیز ہے کہ روز مرہ کی جو زندگی کی ضروریات ہیں، ان ضروریات سے زائد اگر کسی کے پاس گھر کا جو سامان ہے، 2 فریج ہیں، 2 گاڑیاں ہیں، 2 صوفے ہیں، جس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی استعمال میں نہیں آ رہے ہیں، ضرورت سے زائد پڑے ہوئے ہیں، ان کی اگر قیمت لگائی جائے، سب سیکنڈ ہینڈ ہی ہے، مثلا اس سیکنڈ ہینڈ کی قیمت لگائی جائے تو وہ اگر 30,000 سے زائد ہو جاتی ہے تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی مثال کے طور پر ایک چیز مثلا 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر تو موجود نہیں ہے، مگر تھوڑا سونا تھوڑا چاندی، یعنی 5 تولے سونا اور 5 تولے چاندی ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یا تھوڑا سونا اور کچھ کیش پیسے موجود ہیں، مثلا 2-4 تولے سونا ہے اور 2-4 ہزار پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں، تو اس عورت پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یا 10-15-20 تولے سونا ہے، چاندی ہے، 20-15 تولے چاندی ہے اور کچھ پیسہ بھی رکھا ہوا ہے 2-4 ہزار، تو اس عورت پر بھی اگر مثلا اس کی قیمت ملانے کے بعد 61 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہو، مثلا 20,000 کیش رکھا ہوا ہے اور 10-15 تولے چاندی ہے، دونوں کو ملانے سے 61 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے، مثلا 30,000 کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس عورت پر بھی یا جس کے پاس یہ چاندی یا کیش موجود ہو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ جس کے پاس بھی 30,000 کے آس پاس پیسہ ہو یا اس کے پاس 30,000 کے آس پاس بزنس کا سامان ہو یا 30,000 کے آس پاس گھر میں ایسے زائد ایکسٹرا چیزیں پڑی ہوئی ہوں جو ضرورت میں استعمال میں نہیں آتی ہیں، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے سونا چاندی کیش پیسہ ہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کی زمین وغیرہ پڑی ہوئی ہے، اس کی قیمت بھی 30,000 سے تو زائد ہی ہوگی لا محالہ، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ ان دنوں میں اگر کیش پیسہ موجود نہیں ہے تو کہیں سے انتظام کر لے، اور چھوٹے جانور میں 8-10 ہزار کا بکرا خرید نہیں سکتا ہے تو بڑے جانور میں حصہ لے لے۔ بہر صورت قربانی واجب ہونے کے لیے یہ نصاب ہے جسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ اتنا ٹارگٹ اور اتنا پیسہ جس کے پاس ہو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔